اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا نسب مبارک بیان کرتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ جناب عبد المطلب تک حضرت امام علی علیہ السلام کا نسب وہی ہے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جناب عبد المطلب کے دو بیٹے جو ایک ہی بیوی سے تھے اور جن کا نام جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب تھا، یہ ہوئے، اور جناب عبداللہ کے صاحبزادے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند امام حضرت علی علیہ السلام ہوئے۔ اور آپ کی مولا علی علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ کا نور کب خلق ہوا، اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے 14,000 برس پہلے میں اور علی علیہ السلام اللہ کے سامنے ایک نور میں تھے۔ پھر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ میں ہوں اور دوسرا حصہ علی علیہ السلام ہے، دوسرا حصہ علی ہیں۔ یہ ریاض نظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور اس کا یہ حوالہ ہے۔ اور یہ حوالہ کس کتاب میں دیا ہوا ہے؟ کتاب کا نام ہے ائمہ اثنا عشریہ یا ائمہ اثنا عشر، یہ بک کا نام ہے ائمہ اثنا عشر۔ تاریخ ولادت پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سن 30 عام الفیل غالباً 598 عیسوی بنتا ہے یا 600 عیسوی بنتا ہے، سن 598 یا 600 عیسوی میں، جب کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، آپ 13 رجب المرجب کو جمعہ کے بابرکت دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کے والد یا والدہ نے بھی اور آپ نے بھی، مولا علی علیہ السلام نے بھی اور آپ کے والد اور والدہ محترمہ نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اور دونوں سب پر سلام ہو، ان پاک ہستیوں پر سلام ہو، اور حضرت علیہ السلام نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اسی وجہ سے جب حضرت علی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کو ہمیشہ بتوں کے سجدے سے پاک رکھا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کا یہ حوالہ نور الابصار سے صفحہ نمبر 76 سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اور علامہ ابن حجر مکی وغیرہ نے بھی لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں پوجا، اسی وجہ سے آپ کا نام لے کر لوگ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ اور آپ کی جائے ولادت یہ حضرت علی علیہ السلام کی عظیم الشان اور مخصوص فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں آپ تشریف لائے، آپ خانہ کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور مروج الذہب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 175 سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور مطالب سوال صفحہ نمبر 37 سے بھی یہ بات آپ کے سامنے
بیان کی جا رہی ہے۔ نام نامی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر و اسد رکھا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا نام زید رکھا، اور اللہ تعالی نے آپ کا نام علی رکھا۔ اور کنیت، آپ کی کنیتیں متعدد ہیں، مثلا ابو الحسن، ابو السبتین اور ابو تراب اور ابو محمد، یہ آپ کی کنیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی جو اس کتاب میں درج ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں۔ القاب بھی بہت سارے ہیں، مثلا صدیق اکبر مولا علی علیہ السلام کا خطاب ہے، فاروق اعظم، امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب المسلمین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، المرتضی، اسد اللہ، ولی اللہ، بیضۃ البلد، الوسی، سید الوسیین، قسیم النار والجنہ، حیدر قرار، خاتم الوسیین، امام البریہ، اور امام البررہ بھی لکھا ہوا ہے، قاتل الفجرہ، حجت اللہ، وارث رسول اللہ، خلیفۃ الرسول اللہ، صالح المؤمنین، مولا المؤمنین، قاتل الناکثین والفاسدین والمارقین، الصفی، نفس الرسول، سیف اللہ، خیر البشر، الساقی، ساقی کوثر، ید اللہ، اور آگے لفظ تھوڑا سا مختلف سا ہے، اور اوپر سیاہی کا نشان ہے تو صحیح پڑھا نہیں جا رہا۔ تو اور بھی آپ کی ماشاءاللہ القابات موجود ہیں۔ مولا کے بہت سارے نام ہیں، اور سارے ہی مبارک نام ہیں، اگر ہم ان کا تکرار کریں اور ذکر کریں تو یہ عبادت ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو الحمدللہ، اور آپ کا فرمان بھی ہے، یہ بھی ہے کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم ذکر مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ پرورش علامہ زمخشری نے خصائص عشرہ میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ نام رکھا، اللہ کے حکم سے رکھا، جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے لعاب دہن سے حضرت علی علیہ السلام کو بہت دنوں تک غذا عطا کرتے رہے، غذا دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ جب علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لیا، ان کا نام علی رکھا، ان کے منہ میں دہن مبارک کا لعاب دیا، جیسے ہم گھٹی لگاتے ہیں تو یہ بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے کیسے یہ کیا، ان کے منہ میں دہن مبارک کا لعاب دیا، پھر آپ کے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دی، جس کو حضرت علی علیہ السلام چوستے سو گئے، اور وہ اصل میں علم ٹرانسفر ہو رہا تھا، اور بھی بہت ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے، سید الانبیاء کے ذریعے سید الاوصیاء کو جو عطا کرنا چاہتے تھے وہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب دوسرا دن ہوا تو ہم لوگوں نے علی علیہ السلام کے لیے داعیہ کی تلاش کی، مگر علی علیہ السلام نے کسی عورت کا
पिस्तान मुंह में नहीं लिया। तब फिर हम लोगों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपनी ज़बान मुबारक मौला अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी, जिसको चूसते चूसते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए। इस तरह बहुत दिनों तक होता रहा। और ये किताब आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ आइम्मा असना अशर बुक से, और उस किताब में ये जो दिया गया है हवाला वो है सीरत हल्बिया जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 268 से ये आपके सामने बयान किया गया। इस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से होती रही। तो ये अहवाल हैं मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद भी गुफ्तगू जारी रहेगी और पोर्शन वाइज हम आपके सामने ये सआदत हासिल करते रहेंगे। ये आपके लिए भी हमारे लिए भी सदका जारिया है और तोशाए आखरत है, और मेरे वालिदैन के लिए भी और सब मोमिनीन मोमिनात सब मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए। हम नियत करते हैं कि ये सब को मौला या अल्लाह करीम ये सवाब अता फ़रमाए। सदका पंजतन पाक बारह आइम्मा 14 मासूमीन का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।